بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی آگ جس کی شعلہ آسمان تک اٹھ رہے تھے، لوگ دور کھڑے دیکھ رہے تھے، اور اس آگ کے بیچ ایک اللہ کا نبی تنہا کھڑا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے معجزات میں سے ایک بن گیا۔ یہ واقعہ ہے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کا، وہ نبی جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اس دور میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے بت ان کے معبود تھے۔ وہ ان کے سامنے جھکتے، ان سے مدد مانگتے اور ان کے لیے قربانیاں دیتے۔ لیکن پروفٹ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے سچ کی تلاش میں تھے۔ ان کا دل مانتا ہی نہیں تھا کہ جو چیز خود ٹوٹ سکتی ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، انہوں نے ستاروں کو دیکھا، پھر چند کو، پھر سورج کو۔ لیکن جب وہ سب غائب ہو گئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل رب وہ ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ نقصان؟ لیکن قوم نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ ان کے اپنے والد بھی بت ترشنے کا کام کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی سمجھایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک دن قوم کے لوگ اپنے میلہ میں چلے گئے، شہر خالی ہو گیا، اور اس وقت پروفٹ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، لوگ ان کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہڑی اٹھائی اور تمام چھوٹے بت توڑ دیے، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے معبود ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ لوگ چیخ اٹھے، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو سنا تھا جو ان بوٹوں کا ذکر کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ پھر ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لایا گیا، ان سے پوچھا گیا، کیا تم نے یہ سب کیا؟ ابراہیم نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم خاموش ہو گئی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن حق کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے گی۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ لوگ اس کے قریب تک نہیں جا سکتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آگ اتنی شدید تھی کہ پرندے اس کے اوپر سے گزرتے تو جل جاتے۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے بندھا اور منجنیق کے ذریعے انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ اس لمحے زمین پر کوئی مددگار نہیں تھا، لیکن آسمان کا رب ان کے ساتھ تھا۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ اس وقت پروفٹ ابراہیم نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر وہ آگ جو سب کچھ جلا رہی تھی اللہ کے نبی کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔